پھر مہدی عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، اور یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحدہ عرض کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے فاتح یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آڑے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب سے شروع ہوا، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام غائب ہیں، 1200 برس سے وہ غائب ہیں، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لیجئے، جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر باعث بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرے عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے دن۔ باعث بعد موت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپرز کے اوپر، کاروں کی شیلڈز کے اوپر، جیسس از کمنگ۔ آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، موت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے، وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے ہیں۔ اسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے، وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع ہے۔ یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے، ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہے، آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے، اور وہ ابھی وہاں روپوش ہے۔ پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے۔ یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ رہی ہے۔ اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے، وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے،
ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا، ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا، لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے، لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہوگا۔ یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات، یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جبکہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں رہے۔ اس سے پہلے ایک دور جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔